بہت سے بڑے بڑے سیاسی لوگوں کے مرڈر کے ملزمان بھی پکڑے ہم نے، جو بھی میں اسٹیج پہ تو نہیں بولوں گا، کبھی پھر کبھی بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کس نے کس کا مرڈر کروایا. لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم 3rd ڈگری کرتے ہیں پولیس، ہم بھی کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. انویسٹیگیشن سے زیادہ مشکل انٹیروگیشن ہوتی ہے، کیونکہ انٹیروگیشن آپ کے انسان کے اندر سے نکالنی ہوتی ہے. انویسٹیگیشن کی ایویڈنس ملتی ہے آپ کو مختلف جگہوں سے. پہلا میڈل ملا تو بہت مطلب ایک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح ہو سکتا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ کہہ دیا تو ہم نے کر دیا، کرنے کے بعد جو سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں نا وہ آپ ہی بھگتتے ہیں، اور جس کے لیے کام کرتے ہیں وہی بھگتتا ہے. جب میں نیا اے سے آیا تو مجھ سے کسٹڈی میں ایک ملزم کی ڈیتھ ہو گئی. مجھے اس لفظ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ سے بڑی چڑ ہے. میں بولتا ہوں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہوتا کیا ہے؟ ابھی ایک اصطلاح چل رہی ہے جی، ہاف فرائی اور فل فرائی. تو ایریا کہیں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے مجھے بولا یار یہ ہاف فرائی فل فرائی بڑی اچھی ہے. تو میں نے مذاق میں کہہ دیا، میں نے سر ہمارا تو آملیٹ والا فارمولا ہے. السلام علیکم، ارمان صابر ولاگس میں خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے ایک ملک کے نامی گرامی انویسٹیگیٹر جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں اور بہت ہی اہم ڈپارٹمنٹ ہے پولیس میں، اس میں اپنی خدمات انجام دیے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD. تو راجہ عمر خطاب آپ سب جانتے ہیں. السلام علیکم راجہ صاحب. بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. یہ بتائیے کہ آپ کا جو ہے وہ پولیس میں جانا ہوا کیسے تھا؟ آپ نے پولیس جوائن کیوں کی، یا خیال کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے جینز میں سولجر پن ہے. میرے والد صاحب پولیس میں تھے، ہم پولیس کے ماحول میں پلے بڑے، اور ایک شوق تھا مجھے بے انتہا پولیس میں. اس سے پہلے میں جاب کر رہا تھا، پاکستان اسٹیل مل میں تھا میں. تو میرے والد صاحب جو پولیس میں تھے لیکن وہ ٹریفک پولیس میں تھے، اور بڑی شرافت کی زندگی گزارے، بڑے شریف النفس انسان تھے. تو لیکن ظاہر ہے ایک جس ماحول میں بندہ رہتا ہے اس کا امپیکٹ تو آتا ہی ہے. تو مجھے بڑا شوق تھا پولیس میں آنے کا. پھر ہمارا ایگزام ہوا کمپٹیٹیو میرٹ پہ، ہم اپوائنٹ ہوئے 1990 میں، اور اس کے بعد میں نے بطور ASA پولیس میں جوائننگ دی اور شہدادپور سے ٹریننگ کی. تو ہمارا بیچ بہت بڑا تھا، 650 تقریباً لوگ تھے. میں سمجھتا ہوں سندھ میں اس وقت تقریباً آلموسٹ جتنے بھی DSPs لگے ہوئے ہیں وہ میرے بیچ میٹس ہی ہیں میکسیمم. تو بس پولیس میں شوق کے لیے آئے تھے، اور اس کے بعد اس کو جنون بنا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو عزت دینی تھی اور جو کام لینا تھا ہم سے لیا. اب پولیس میں آنے کے بعد پھر آپ نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا؟ بس میری نیچر ہے کہ میں جس کام میں بھی لگ جاتا ہوں اس کے پھر پیچھے پلٹ کے نہیں دیتا، اس کو اپنا پیشن بنا لیتا ہوں، جنون بنا لیتا ہوں، پوری محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اس کو صحیح طریقے سے کر سکوں. تو اکیلا تو میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے ایک ٹیم بنانی پڑتی ہے. ایک لیڈر کی یہ کوالٹی ہوتی ہے یا سپروائزر کی کہ وہ اپنی ایک اچھی ٹیم بنائے اور اس سے کام لے. اور میرے ساتھیوں نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور اسی وجہ سے میرا ڈپارٹمنٹ میرے ساتھ کھڑا ہوا آج. یہ بتائیں کہ پولیس میں آنے کے بعد، چلے ٹھیک ہے پولیس آپ نے جوائن کر لیا، آپ کا جو ہے وہ آپ کے والد بھی پولیس میں تھے، اور ایک ماحول بھی آپ کا جو ہے آپ کو مل گیا، آپ نے پولیس جوائن کر لی. اب پولیس جوائن کرنے کے بعد آپ کیا سوچا آپ نے کہ اب میں نے پولیس جوائن کر لی ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے پولیس میں؟ دیکھیں پولیس کی جاب کوئی اتنی آسان بھی نہیں ہے، اور اتنی سہولیات والی جاب بھی نہیں ہے کہ میں کہوں جی بڑی اچھی مجھے وہ جاب مل گئی تھی اور اس کے اندر بہت زیادہ وہ تھا فیسلٹیز، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہت ٹف جاب ہے. بطور ASA آنا اور اس رینک تک پہنچنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی عزت دینا، یہ مسلسل محنت اور ماں باپ کی دعاؤں اور لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتی ہے. زیادتی ہم سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن کم از کم لوگ ہمارے کو اپریشیٹ اس حوالے سے ضرور کرتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے کام بھی کیا. اور مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ سپورٹ ڈپارٹمنٹ کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، آپ کو خود سپورٹ بنانی پڑتی ہے، آپ کو خود ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں. میرے ساتھ کے بہت سے ساتھی ہیں میرے جن کو کوئی جانتا تک نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جو جتنی محنت کرتا ہے، جتنا آگے بڑھ سکتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی عزت بھی دیتے ہیں اس کو. اور پولیس جوائن کرنے کے بعد سب سے پہلی پوسٹنگ کہاں کیا؟ میری پہلی پوسٹنگ سب سے پہلے گزری پولیس اسٹیشن میں ہوئی، اس کے بعد پھر محمود آباد میں ہوئی، پھر چاکی واڑہ، اس طرح کر کے میری بہت کم سروس ہے پولیس اسٹیشن کی. میں زیادہ تر اسپیشلائز یونٹس میں رہا ہوں. ASA سے تھا تو میں جو اسپیشلائز یونٹس بنے ہوئے تھے مختلف جگہوں پہ، ان میں میری پوسٹنگ رہی. کرتے کرتے پھر سیکیورٹی سیل تھا، اس میں آیا جو FIT کے بعد بنا. پھر اینٹی ٹیررسٹ ونگ بنا، اس میں رہا. اینٹی کال لفٹنگ میں رہا، اور CIA میں رہا. تو جو بھی اسپیشلائز یونٹس تھے جہاں پر یعنی اسپیسیفک کوئی اچھا کام بڑا کام کرنے کے لیے ادارے بنے تو ان میں نے بھرپور کام کیا الحمدللہ. اور بعد میں پھر آپ CTD آئے، اور CTD میں آپ نے کافی طویل عرصہ کام کیا. اس وقت CID تھی. میں 2001 میں آیا تھا جب ڈینیل پل کا پہلا کیس تھا. اس میں میرا کوئی خاص کردار تو نہیں تھا، لیکن میں اس وقت اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں پہلا وہ کیس تھا. میں آیا تو CID میں کافی گروپ بندی تھی، کافی لوگ تھے جو 2-3 گروپوں میں بٹے ہوئے تھے. تو میں نے کبھی گروپ بندی نہیں کی ہے، میں اپنے پروفیشنلی کام کرتا ہوں.
شروع میں تو مجھے ٹف ٹائم دیا لوگوں نے، لیکن اللہ کا شکر ہے 1 ہفتے کے اندر ہی ہم نے وہ کام کیا جو بہت عرصے سے لوگ نہیں کر پا رہے تھے. اس میں مجھے پہلی دفعہ مطلب میڈل بھی ملا، نہیں دوسری بار تو مطلب سول ایوارڈ پہلی دفعہ ملا مجھے، اور جو ریوارڈ منی تھی وہی فرسٹ ٹائم مجھے ملی، تو بہت اپریسیشن ہوئی اس زمانے میں. تو اس کے بعد پھر مسلسل آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ 2002 کے بعد تو، اور ایک کے بعد تو دہشت گردی 2007 میں بھی ہوئی ہے، پھر 15 تک چلی ہے. تو میرا خیال ہے کوئی ایسا کیس نہیں بچا جس کو ہم نے سالو نہ کیا ہو یا جس کا ہم پارٹ نہ رہے ہوں. آپ کا تو اتفاق یہ ہے نا کہ آپ نے جب اسپیشلائز ڈپارٹمنٹ میں آپ آئے تو اس کے بعد سے ہی وہ جو دہشت گردی ہے وہ اس کی لہر اسی وقت شروع ہوئی تھی. جی ہاں، جو سی آئی ڈی میں اس وقت دہشت گردی شروع ہوئی، لیکن سیکٹیرین تو 1990 میں شروع ہو چکا تھا نا. مطلب جب میں آیا پولیس میں تو سیکٹیرین چل رہا تھا. تو جب میں سیکیورٹی سیل میں تھا اس وقت سب سے پہلا جو بڑا کام ہوا، اس وقت بڑے علماء کا قتل ہو رہا تھا اور شیعہ کمیونٹی بھی شہید ہو رہی تھی، ہمارے لوگ ہیں. تو اس میں جو سب سے پہلے لوگ پکڑے گئے وہ سیکیورٹی سیل میں ہم نہیں پکڑے تھے. چودھری امی صاحب میرے ڈی ایس پی ہوا کرتے تھے اور بڑے قابل افسر تھے. تو وہاں سے پھر چلتا رہا. پھر بہت سے بڑے بڑے سیاسی لوگوں کے مرڈر کے ملزمان بھی پکڑے ہم نے، جو ابھی میں اسٹیج پہ تو نہیں بولوں گا، کبھی بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کس نے کس کا مرڈر کروایا. تو پوری مطلب سی آئی ڈی میں آنے کے بعد تو ایک ٹیررزم کی بات آ گئی. اس سے پہلے بہت میں نے کرمنل پہ، اغوا برائے تاوان پہ، ڈکیتوں پہ، کار لفٹنگ والے جو آرگنائز کرائم تھے، کرمنل تھے، ان پہ کام کیا. اور کڈنیپنگ اور رینسم پہ میں نے اے بی سی میں رہ کے تو کام نہیں کیا، لیکن ویسے میں نے اس پہ کافی کام کیا. اور جو ہائی پروفائل مرڈر کے کیسز تھے وہ بھی بہت سارے ہم نے سالو کیے، اور بڑی مسٹری ہے ان کے اندر. پولیس میں رہ کر آپ نے اتنے بہت سارے کرمنلز پکڑے ہوں گے، کوئی ایسے 2-4 کرمنلز آپ کو یاد ہیں جو کہ بلکہ یاد رہ جاتے ہیں نا، کہ جو کہ بہت ہی ہارڈ کرمنلز تھے، جن سے اگلوانا بہت مشکل تھا، یا مطلب وہ یاد رہ گئے وہ ایسے کچھ؟ دیکھیں ابھی کسی 1-2 کا نام دینے سے نا ان کا پروفائل بن جاتا ہے. تو میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا کہ جتنا بڑا بھی کرمنل ہو، لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم 3rd ڈگری کرتے ہیں پولیس، ہم بھی کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب آپ کے پاس ایکسپیرینس آیا تھا نا، تو آپ ہر بندے کے اندر نا ایک ایسا کمزور پہلو ہے، اتنا کمزور کوئی نہ کوئی اس کی ذات کے اندر چیز چھپی ہوتی ہے. اگر آپ اس کو ایڈریس کر دیتے ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اغوا برائے تاوان کے ایسے ملزم پکڑے ہیں کہ کسی سے وہ اگلوا نہیں سکے ان کو. تو میں نے صرف ان کو بٹھا کے بات چیت کے دوران ان کو اتنا ایموشنل کیا کہ یقین کریں کہ وہ میرے گھٹنے پہ سر رکھ کے پہلے روئے، پھر انہوں نے پوری اپنی چیزیں بتائی. انہوں نے بولا آپ جانے آپ. اور میں ایسے لوگ بتا سکتا ہوں کہ جو میں نے گرفتار کیا اس سے پہلے گرفتار ہوئے، آج وہ باقاعدہ عزت کی نوکریاں کر رہے ہیں. ایک تو ابھی ہمارے پاس ایک ہمارے اپنے پروفیشنل ہمارا اپنا بزنس ہے، اس میں ابھی جاب کر رہا ہے. وہ اتنا بڑا ڈاکو تھا کہ وہ کھلے عام جو تھا نا پسٹل لے کے لوٹ مار کرتا تھا، لیکن خاندانی لوگ تھے. اس کے والدین میرے پاس آئے پنجاب سے، تو اس کے بعد اس نے رائے راست پہ آ گیا. اس طرح کچھ لوگ ہیں ایسے جو رائے راست پہ آ گئے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اگلواتے آپ اسی وقت ہیں جب آپ کو کوئی معلومات ہو. اگر آپ صرف بولیں میں کسی کو مار کے اگلوا لوں گا تو ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات سائیکل چور جو ہے وہ زیادہ سزا کھاتا ہے بنسبت اس کے جو اس سے بڑا کرمنل ہے. تو یہ ایک آرٹ ہے پورا. انویسٹیگیشن سے زیادہ مشکل انٹیروگیشن ہوتی ہے، کیونکہ انٹیروگیشن آپ کے انسان کے اندر سے نکالنی ہوتی ہے. انویسٹیگیشن تو ایویڈنس ملتی ہے آپ کو مختلف جگہوں سے، اور پھر یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے جو اس کو زبردستی اگلوا لیا، اس نے جو کہا آپ مان لیں. میں ایسا نہیں کرتا. آپ نے اس نے جو کہا وہ تو اخبار پڑھ کے بھی کہہ سکتا ہے آپ کو، وہ معلومات کی بنیاد پہ بھی کہہ سکتا ہے. لیکن آپ وہ ایف آئی آر کی روشنی میں، کرائم کی روشنی میں، جو کچھ ہوا اس کی روشنی میں اگر اس سے بہت سے سوالات کرتے ہیں تو اگر تو وہ فیک ہوگا تو وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹ جائے گا. مثال کے طور پر اس نے بتایا جی فلاں جگہ جو مرڈر ہوا تو میں نے کیا ہمارے پریشر میں، تو ہم اسے یہ نہیں پوچھتے اس نے مان لیا تو بس ختم ہوگی بات نہیں ہے. اس سے اس جگہ پہ پہنچنے کا طریقہ، اس جگہ کے آس پاس کی لوکیشن کا طریقہ، یہ ساری چیزیں ہم پہلے پیپر پہ لکھواتے ہیں، پھر اس کی پوائنٹیشن پہ جاتے ہیں. تو اگر وہ صحیح ہوگا تو صحیح جگہ لے جا کے کھڑا کر دے گا، ورنہ 2-4 گلیاں آگے پیچھے کھڑا کرے گا، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ غلط انٹروگیشن ہوئی ہے. اچھا، میڈلز بھی آپ کو ملے ہیں کافی؟ جی ہاں، اللہ کا شکر ہے. میرے پاس کتنے میڈلز ملے ہیں؟ میرے پاس 17 شجاعت ہے جی. 2 بار تمغہ شجاعت ہے، قائد اعظم پولیس میڈل ہے، صدارتی پولیس میڈل ہے. اپریسیشن تو ہمارے سینئرز کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے بہت ملے ہیں. اور سب سے بڑا اپریسیشن ہوتا ہے پبلک کا، کہ وہ آپ کو اگر عزت دیتی ہے تو وہ اس سے بڑی تو کوئی اعزاز ہی نہیں ہے نا. یہ میڈل تو چلیں ہمارے پہلا میڈل کب ملا تھا؟ پہلا میڈل مجھے ملا تھا جب ایک انکاؤنٹر ہوا تھا ہمارا ادھر ناگن چرنگی، نیپا چرنگی کے پاس. 2 ٹیررسٹ تھے ایک لسانی تنظیم کے، ان کا انکاؤنٹر ہوا دن کے ٹائم. شعیب صدر صاحب کا زمانہ تھا، اسی میں میری پہلی آؤٹ آف پروموشن ہوئی تھی، اسی میں مجھے پہلا کیو پی ملا تھا. جب پہلا ایوارڈ ملا تھا کیا احساسات تھے آپ؟ وہی احساس ہوتا ہے جب انسان پہلی بار عمرے پہ جاتا ہے نا اور جذباتی ہوتا ہے، دوسری بار جاتا ہے تھوڑا کم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح پہلا میڈل ملا تو بہت مطلب ایک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ خواب ہوتا ہے انسان کا کہ سروس میں ایک آدھ میڈل مل جائے. لیکن مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سرذاتی ایوارڈ سے بھی نوازا. مجھے یہ خوش قسمتی ہے میری کہ میں اپنے والد صاحب کو
اپنی فیملی کو ایوان صدر لے کر گیا، تو اس سے بڑی میرے والد صاحب کے لیے خوشی اور اعزاز کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے پولیس پہ گزری ہے، بہت سارے آپ نے کیسز جو ہے وہ سالو بھی کیے ہیں، آپ کہیں بائس نظر نہیں آئے؟ آپ کے حوالے سے کوئی اس طرح کی چیزیں کبھی ہوئی ہیں؟ دیکھیں، جب آپ پروفیشنلی کام کرتے ہیں نا، تو جن لوگوں نے آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے نا، وہ بھی اندازہ کریں. مجھ پہ بھی پریشر آتا رہا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا، لیکن کچھ کو ہم نے ٹیکنیکل طریقے سے ڈائیورٹ کر دیا اور کس کے سامنے اسٹریٹ اوے منع بھی کر دیا. اس سے یہ ہوگا کہ ریپوٹیشن بن جاتی ہے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہمارا یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر کسی نے بہت پریشر دیا تو اس کو دونوں صورتیں بتا دی، کام کرنے کے ساتھ آپ کا مسئلہ حل ہوگا، لیکن سائڈ افیکٹس یہ ہوں گے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ کہہ دیا تو ہم نے کر دیا، کرنے کے بعد جو سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں نا، وہ آپ ہی بھگتتے ہیں، اور جس کے لیے کام کرتے ہیں وہ بھی بھگتتا ہے. تو میرا کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی اختلاف بھی نہیں رہا، اور میں نے کبھی کسی کہنے پہ کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا کہ وہ مجھے مجبور کریں کہ نہیں آپ نے کرنا ہی کرنا. پریشر آپ کو سسٹین کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ یار یہ کام میں نہیں کر سکتا اور یہ کر سکتا ہوں. کئی دفعہ ایسا ہوا، انہوں نے کہا یار یہ کام کر لو، فلاں تو کر سکتا ہے، میں نے کہا اس سے کروا لیں، میں نہیں کر سکتا. تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ بعد میں انہوں نے مجھے ایکنالج کیا، کیونکہ ان کو میں نے دونوں چیزیں بتائیں، یہ کام ہو جائے گا لیکن کل آپ کے خلاف وعدہ کو آپ میں ہی بنوں گا. تو وہ سمجھ گئے، نہیں کیا دوبارہ کسی نے مجھے اپروچ. یہ مہربانی ان کی کہ مجھے کوئی ویسا پریشر نہیں آیا کہ مجھے مجبوراً سب کچھ کرنا پڑے. کوئی ریگریٹ ہے پولیس میں رہنے سے؟ ہاں، ریگریٹ میرا خیال ہے کہ سروس کے حوالے سے تو میں نہیں سمجھتا کوئی رہ گیا ہو. مجھے اس طرح کا کوئی ابھی تک تو کوئی ایسا فیلنگ نہیں آئی کہ ظاہر ہے کہ انسان کا ضمیر ہوتا ہے. کسی بندے کو آپ نے غلط پکڑا ہو، بعد میں پتہ چلا ہو، اس کا ریگریٹ ہوا ہو؟ دیکھیں، غلطیاں تو ہوئی ہوں گی، ہم سے بھی ہوئی ہوں گی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ مہربانی ہوتی ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ جب میں نیا نیا اے سے آیا تو مجھ سے کسٹڈی میں ایک ملزم کی ڈیتھ ہو گئی، میرے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی. جو مدعی پارٹی تھی وہ تھا بچہ کرمنل، لیکن ظاہر کرمنل تھا جو بھی تھا، کسی ماں کا بیٹا تو تھا نا، وہ پوری فیملی کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا. تو اس کی میری ان سے بات ہی چل رہی تھی، انہوں نے بولا جی ہم قصاص دے دیں. مجھے لوگ بولیں جی قصاص دے دیں گے، تو یہ انکار کر دیں گے، نہیں آئیں گے کورٹ میں. ان کی والدہ کو کہیں جی تم نے بیان دے دیا، قصاص نہیں دے گا. تو ایک دن ایسے ہی مجھے خیال آیا، میں نے کہا کچھ بھی ہے، وہ کسی ماں کا بیٹا تو تھا نا. تو زور کی نماز میں پڑھ کے اٹھا تو میں سیدھا سے گھر چلا گیا. میں اس کی والدہ کے پاس گیا، اور کافی دور رہتے تھے، میں جا کے ان کے آگے بیٹھ گیا، اور میں اس چیز کو اچھا محسوس کرتا ہوں. اس کے بعد میں نے لرننگ کی، میں نے کہ جس کا دل دکھاؤ نا، اگر اس سے جا کے ڈائریکٹ بات کرو تو اللہ مہربانی کرتے ہیں. تو میں نے اس سے معافی بھی مانگی اور میں رویا بھی. آپ یقین کریں کہ شاید وہ اللہ نے میری ٹانگ کھولنی تھی اور مجھے رائے راست پہ لانا تھا یا سمجھانا تھا. 2 سال ہو گئے تھے کیس چلتے ہوئے، سب کچھ بدل گیا. جج صاحب بھی چینج ہو گئے جو ہمارے تھوڑا سا خلاف بھی تھے، وہ فیملی بھی مان گئی. وہ کورٹ میں آ کے انہوں نے بیان بھی دے دیا، میں نے بھی ان کو قصاص دے دیا، معاملات بھی ختم ہوتے. مجھے اس دن سمجھ میں آئی کہ جب کسی کو ڈائریکٹ تکلیف ہو نا، تو اس سے معافی مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اور اس کے بعد میں نے سیکھا یہ، اس کے بعد میں نے کافی اپنی اصلاح کی کہ ہاں نہیں، جب بھی کسی کو تکلیف دو اور سمجھو کہ ہاں میں نے تکلیف دی ہے جو یہ ناجائز تھی، تو معافی مانگ لیا کریں. تو آپ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ نہیں بنے اس کا مطلب ہے؟ مجھے اس لفظ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ سے بڑی چڑ ہے. میں بولتا ہوں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہوتا کیا ہے، یہ کیا مطلب ہے اس کا، کیا اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے کہ آپ اسپیشلسٹ ہیں؟ بھائی آپ اپنی ڈیوٹی کے دوران جو بھی کام کرتے ہیں نا، اس کو پلاننگ سے کرتے ہیں تو آپ اسپیشلسٹ ہیں. ضروری نہیں آپ 4 جوان شہید کروا کے بولیں میں اسپیشلسٹ بن گیا، یا 6 جو 100-200 لوگوں کو انکاؤنٹر کر کے آپ بولیں. ابھی ایک اصطلاح چل رہی ہے جی، ہاف فرائی اور فل فرائی. تو ایریا کہیں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے مجھے بولا یار یہ ہاف فرائی فل فرائی بڑی اچھی ہے. تو میں نے مذاق میں کہہ دیا، میں نے سر ہمارا تو آملیٹ والا فارمولا ہے. وہ تو کیا مطلب؟ میں نے سر اگر ہمارا کہیں انکاؤنٹر ہوتا ہے، اگر 2 مارے جاتے ہیں 2 پکڑے بھی جاتے ہیں وہاں پر، تو ہم تو جو 2 مارے گئے اور 2 پکڑے گئے، اور جو پکڑے گئے جیل میں آج وہ سزا کے قیدی ہیں. ہم تو قانون کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور اگر کوئی انکاؤنٹر کرا تو جواب بھی دیتے ہیں اس کو. تو فگر میں کیوں بتاؤں کسی کو کہ جی میں نے بڑا اتنے لوگ مار دیے. مار دینا لفظ جو ہے نا بڑا اتنا اچھا لفظ نہیں ہے کہ میں نے بڑے بندے مار دیے. آپ نے کرمنل کرائم ختم کیا ہے، وہ کسی ختم کیا ہو آپ نے. بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسا لگا راجہ صاحب سے آج ہم نے بات کی، اور وہ پولیس میں کیسے آئے، پولیس میں انہوں نے کیا کیا، ان کی پرفارمنس کیا رہی، بھوٹے تمغے کتنے ملے، اور ان کی یادداشتیں. اچھا، ان کی جو یادداشتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان پہ جو ہے وہ لیاری میں بھی رہے ہیں، وہ لیاری کے جو معاملات ہیں ان پہ بھی ڈسکس کریں گے. ٹیررزم کے جو معاملات ہیں اس پہ بھی، سیکٹرینزم جو ہے وہ اس پہ بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے. تو ان تمام باتوں پر، تمام چیزوں پر ہم یہ کہ بعد دیگر ان شاء اللہ تعالیٰ راجہ صاحب سے ایک تعلق رکھیں گے، اور ان کو بار بار زحمت دیں گے کہ راجہ صاحب جو ہے وہ ہمارے پاس مزید جو ہے وہ اس طرح کی باتیں
ہمیں ہمارے ولاگ پہ جو ہے وہ ضرور بتائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.